मसीह यसू के कदूस जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई जो कि नस्ली लानतों पर, कि हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी लानतें हैं जो काम कर रही होती है। फिर बात की थी कैसे कौन से दरवाजे हैं जिसकी वजह से लानतें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियोस मौजूद हैं ताकि आप इस वीडियो को बेहतर तौर पर समझ सकें। बात करेंगे मलाउन चीज़ें। याद रखिएगा कि अगर चीज़ों को घर में रखने से बरकत आ सकती है तो चीज़ों को घर में लाने से ऐसी चीज़ें जिनसे खुदावंद नफरत करता है घर से बरकत जा भी सकती है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने घरों में आयात लगाई होती है, घर में क्रॉस लगाई होती है और उनका मकसद ये है ताकि उनके घर में बरकत आए, उनको पता चले कि हमारे घर में खुदावंद रहता है। तो जो चीज़ घर में लगाई जाती है, रखी जाती है, वो उस चीज़ का इजहार कर रही होती है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने अहद का संदूक है, खुदावंद का संदूक और उसकी हजूरी। जहाँ जहाँ वो संदूक जाता था पता उनके साथ साथ चलती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि जाती उबैद अदूम के घर में अहद का संदूक रखवा दिया गया और लिखा है कि जब उसके घर में वो संदूक रखा गया तो उस घर में बरकत आना शुरू हो गई। आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस में 2 शमूएल 6 बाब और उसकी 11वीं आयत। और खुदावंद का संदूक जाते उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। यहाँ हमें मिलता है कि संदूक, अहद का संदूक, एक चीज को किसी घर में रखा गया है और उसके घर में रखने से बरकत आना शुरू हो गई है। खुदा ने चीजें अपने काम के लिए, लोगों को बरकत देने के लिए बनाई, लेकिन इब्लीस जो कि हर एक बात की नकल करता है, उसके कलाम की नकल करता है, उसने इस कॉन्सेप्ट को भी लिया और अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज हम 8 ऐसी हकीकतों से वाकिफ होंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड कि ऐसी मलाउन चीज़ें जो कि वो क्या हैं, वो क्या करती हैं, वो कैसे दिखती हैं और हमें उसके साथ क्या करना है, क्यों ज़रूरी है कि हमें उनको घर में नहीं रखना। तो पहली चीज़, ऐसी चीज़ें जिन पर जादू किया गया हो और वो चीज़ें जो इब्लीस से ताल्लुक़ रखती हों वो मलाउन चीज़ें हैं, उनको कर्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं इस्तिस्ना और उसका 7वां बाब और उसकी 26वीं आयत से, तुम उनके देवताओं की तराशी हुई मूर्तों को आग से जला देना और जो चांदी या सोना उन पर हो उनका उसका तू लालच ना करना, ना उसे लेना, ताना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए, क्योंकि ऐसी बात खुदावंद तेरे खुदा के आगे मकरूह है। सो तू ऐसी मकरूह चीज़ अपने घर में ला कर उसकी तरह निस्त कर दिया जाने के लायक ना बन जाना, बल्कि तू उससे अजहद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफरत रखना, क्योंकि वो मलाउन चीज़ है। आमीन। यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा ऐसी चीज़ों के बारे में साफ कहता है कि तुम उसको अपने घर में ना लेकर आना, बल्कि उसको जला देना, उसको मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देना और ऐसी चीज़ों से घिन खाना। आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग कोई चीज़ लेते हैं और उन पर जादू करते हैं, उनको अपना बनाकर लोगों के घरों में गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं और उस घर में बरकत के बजाय लानत आना शुरू हो जाती है। या फिर ऐसे ही कुछ स्टैचूज़ होते हैं, ऐसे कुछ डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो इब्लीस से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो भी घर में लेकर आए जाते हैं तो उससे भी जो बरकत है वो चली जाती है और उसके आप असरात आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें जिनसे खुदावंद को नफरत है या खुदावंद जिनसे कराहियत करता है, जो खुदावंद के नज़दीक मकरूह है, उन चीज़ों को जब हम ले लेते हैं, घर में ले आते हैं, तो उस चीज़ से भी बरकत चली जाती है। इसके हमें 2 हवालाजात मिलते हैं। एक हमें यशवा की किताब और उसके 7वें बाब में मिलता है, जहाँ पर हमें अकन का गुनाह नज़र आता है।
اور دوسرا ہمیں استثنا 7 میں اس کی 25ویں آیت میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ ایسی چیزیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، جب وہ ہم گھر لے آتے ہیں تو ان سے برکت چلی جاتی ہے، اور لعنت کو ہم خود اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں سکونت کرے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یشوع 7واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے، جو یہودا کے قبیلے کا تھا، ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ یہ مخصوص کی ہوئی چیزوں کی جب بات کی جا رہی ہے تو وہ مخصوص کی ہوئی چیزیں جو ان کے بتوں کے نام کی گئی ہوئی تھی، ایسی چیزیں جو ان کے اپنے دیوتاؤں کے نام کی گئی ہوئی تھی، وہ چیزوں کو اب کیا کیا گیا، بنی اسرائیل قوم نے ان کو لے لیا، چوری کر کے لے آئے، اور لکھا ہے کہ خداوند کا قہر ان پر بھڑکا، کیونکہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ تو کسی چیز کا لالچ نہ کرنا اور کوئی تراشی ہوئی مورت خداوند کے لیے نہ بنانا۔ تو خداوند ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اور جن چیزوں سے خداوند نفرت کرتا ہے، ایسے بتوں کو جب ہم گھروں میں لے کر آنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے برکت چلی جاتی ہے، اور پھر ہمیں اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات ابھی ہم یہ جانیں گے کہ پھر اس کے اثرات ہماری زندگی میں کیا نظر آتے ہیں۔ تو مکروہ چیزیں جب گھر میں ہوتی ہے، ملاؤن چیزیں آپ کے گھرانے میں مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں لے آتی ہیں۔ چوتھی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، ملاؤن چیزیں دیکھنے میں اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اور وہ خوشنما نظر آتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت نظر آتی ہے۔ جیسے استثنا 7ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں بھی لکھا ہے، تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا، اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تو لالچ نہ کرنا اور نہ اسے لینا، تا نہ ہو کہ تو اس کے پھندے میں پھنس جائے، کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے مکروہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا لالچ، آنکھوں کی خواہش، وہ چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ساؤل نے کیا کیا جب عمالیکیوں کے خلاف جنگ تھی تو خداوند نے اس کو کہا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہ چھوڑنا، سب کچھ تباہ کر دینا، جو چیز خداوند نے منع کی لیکن ساؤل کو وہ اٹریکٹیو معلوم ہوئی، جب وہ لے آیا چیزوں کو تو لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری اس پر سے جاتی رہی۔ تو دیکھیں ایک چیز گھر میں لے آنے سے، اپنے ساتھ لے آنے سے کیسے خداوند کی حضوری چلی جاتی ہے، اور یہاں خداوند کا حکم نظر آتا ہے استثنا میں، اور وہاں پر ہمیں سیموئیل کی کتاب میں ہمیں وہ حکم پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب خداوند نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو نہیں لے کر آنا، لیکن ساؤل لے آیا، اور لکھا ہے کہ وہ اس کا عہدہ تو رہا لیکن وہ حضوری اس پر پھر دوبارہ نہ رہی، اور پھر اس کی زندگی میں ہم مشکلات دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند ہی کی طرف سے ایک بری روح آ کر اس کو ستانا شروع کر دی۔ تو اکثر ہم اپنے گھروں میں ڈیکوریشن پیسز لے کر آتے ہیں، جو کہ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ڈیکوریشن پیس ہم گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی بت تو نہیں، وہ کوئی ابلیس کی کسی چیز کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا، کیا وہ ایسی چیز تو نہیں جن میں ایول آئی بھی شامل ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں فیشن، لیکن در حقیقت وہ فیشن نہیں بلکہ وہ آپ کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایسے بہت سے موویز، ایسے بہت سے ڈرامہ چینلز ہیں جس میں ہمیں ایول آئی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہمیں وہ لگتا ہے کہ نہیں یہ فیشن ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہمارے زندگی میں پھر اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانچویں چیز جو کہ ہے کہ یہ جو ملاؤن چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو چوری کی ہوتی ہے، یا ایسی چیزیں جس سے ابلیس آپ کو دھوکے یا فریب میں لے آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن اثر میں تبھی ابلیس آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ کہے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں مہینے میں ایک بار اپنا سٹارز کا معائنہ کر لوں کہ ویرگو سٹار اس وقت گردش میں ہے یا نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں ایک دو بار جو ہے وہ ایسے سانگ سن لوں جس سے ڈیمنز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں لکی چارم پہنتا ہوں، ہاتھ دکھانا ایک فن ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جسٹ فور فن اگر میں اپنا ہاتھ دکھا رہا ہوں۔ اگر میں یوگا کر لیتا ہوں تو میں ہیلتھ کے لیے کرتی ہوں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ ایک دو مہینے میں اپنی زندگی میں انگزائٹی کو دیکھنا، فکروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، پریشانیوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، ایکسیڈنٹس آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس گھڑی میں آپ نے لکی چارم لگایا ہوا ہے وہ اس گھڑی کے تھرو آپ کے زندگی میں ایکسیڈنٹس لانا شروع کر دیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں بیماریوں کو ایکٹیو ہوتے ہوا دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی کہ میں دعائیں کر رہا ہوں لیکن میری دعائیں کام کرتی ہوئی اثر نہیں کر رہی، اصل میں برکت رکی ہوئی ہے کہ چیزوں نے آپ کی برکت کو روک لیا ہوتا ہے اس دوران میں۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ ملاؤن چیزیں آپ کو ملاؤن شخص میں بدل دیتی ہیں۔ وہ چیزیں نہ صرف آپ کے گھر میں اثر پیدا کرتی ہیں بلکہ وہ آپ میں اثر پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب میں اکن کے ساتھ کیا ہوا، 7ویں باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ بنی اسرائیل قوم پوری کی پوری اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ ان مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے ساتھ لے آئے تو اس سے نہ صرف ان کی زندگیوں پر اثر پڑا، قوم پر اثر پڑا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ بھی اس کی وجہ سے ملاؤن ہو گئے، کرسڈ وہ بھی پرسن ہو گیا، وہ خود بھی ایسا شخص۔ کرس لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے خداوند کا فضل جاتا رہتا ہے، جس پر خداوند اپنی فیور نازل کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص جس میں برکت نہیں رہتی، روشنی کی جگہ تاریکی آ جاتی ہے، خداوند اپنا ہاتھ اس پر سے ہٹا لیتا ہے، اس شخص کو ملاؤن شخص کہا جاتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے، ملاؤن چیزوں کے ساتھ اکثر اوقات بری روحیں جڑی ہوتی ہے۔ یہ بات سچ اور حقیقت ہے کہ جہاں کہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بری روحیں جڑی ہوتی ہیں، وہاں ڈیورس کی اسپرٹ ہوتی ہے، وہاں پر ایکسیڈنٹل اسپرٹ ہوتی ہے، وہاں ڈیتھ اسپرٹ ہوتی ہے، وہاں پر بیماری کی اسپرٹ ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو ابلیس مختلف طریقے سے ڈپریشن کے تھرو کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو نہ صرف ان چیزوں کے ساتھ لعنت جڑی ہوئی ہے بلکہ ان چیزوں کے ساتھ بدروحیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے گھر میں پھر برکت نہیں رہتی اور پھر چیزوں میں برکت نہیں بلکہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں بات بتانا چاہوں گی کہ اب ہم نے ان چیزوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ملاؤن چیزوں کو جلا دینا ہے، اور ایسے نہیں آگ سے جلا دینا ہے۔ ایسے تعویذ جو لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، ایسے لاکٹس جو مختلف مذاہب اور ان کے دیوی دیوتاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے ڈیکوریشن پیسز، ایسے تصاویر، ایسی شرٹس، ایسے جویلری، جو کچھ بھی اگر آپ کے گھر میں کچھ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت رکی ہوئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو جلا دیں، ان کو پھینکے نہ، کسی اور کو نہ دیں، بلکہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ان کو جلا دیں۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں استثنا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا۔ تو بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ تم ان کے دیوتاؤں کی جو مورتیں ہیں ان کو آگ سے جلا دینا۔ اور آئیے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، اعمال 19واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی۔ یہاں پر بھی جلانے کا کنسیپٹ ہی ہمیں ملتا ہے، تو ان کو جلانا ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج یہ 8 پوائنٹس آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، ان کو ضرور سنیں، ان کو میڈیٹیٹ کریں، ان پر دھیان لگائیں کہ کیا میں کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہوں،
उनको जला दें, उनको अपने घरों में ना रखें, उनको किसी नदी में ना फेंकें, उनको पानी में ना फेंकें, बल्कि उनको जला देने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह का खून आपको तमाम गुनाहों से पाक करता है, और इन चीज़ों का इकरार करके अप रिपेंट करें और दोबारा से यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर, अपने घरानों पर मांगना शुरू करें। पानी लेकर उसको मखसूस कर उस पानी को अपने घर, पानी का, मुक़द्दस पानी का छिड़काव करें, ताकि आपका घर उन बुरी रूहों से आज़ाद होता चला जाए। जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों के साथ बुरी रूहें जुड़ी होती हैं, तो उनको घर से आउट करने के लिए घर को क्लीन करें, यीशु के लहू से क्लीन करें, यीशु के लहू को क्लेम करना शुरू करें, अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगियों पर क्लेम करना शुरू करें, ताकि आपके घर में लानत जाती रहे और बरकत आती रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई होगी। हमारा एक काम है, और ये है कि लोग आज़ादी हासिल करें, क्योंकि सच्चाई ही उनको आज़ाद करती है। गॉड ब्लेस यू।